بابا کی موت کے بعد امی بہت پریشان تھی اور انہوں نے ماموں کے بیٹے سے میرا نکاح کیا اور رخصتی کروا دی۔ یہ بات میری ممانی سے برداشت نہیں ہوئی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ماموں کی وفات کے بعد میرا شوہر بھی مجھ سے بیزار رہنے لگا۔ میری دوستی شوہر کی کزن سے ہو گئی۔ اس سے دل کی ہر بات کرتی۔ ایک روز اس کے گھر گئی تو حقیقت مجھ پر کھلی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کزن تو میرے شوہر کی، میں بے اولاد اور انچاہی عورت تھی۔ نہ مجھے اولاد کی خوشی مل سکی اور نہ میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا پائی، یہاں تک کہ میرا حسن بھی میرے کام نہیں آیا۔ میرا خوف اور وہم بڑھتا جا رہا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور مجھے چھوڑ دے گا۔ شوہر کی جدائی کے خوف سے میں تھک چکی تھی تو ایک روز اپنے شوہر کی کزن رانیہ سے ملنے چلی گئی۔ میری ساس بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی میں رانیہ کے گھر پہنچی، اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ زندگی میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ جسے میں اپنا مخلص مانتی تھی، اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ ان کا اصل چہرہ دیکھ کر میرا دل ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہوا تھا۔ وہ باتیں میرے برباد ٹوٹے پھوٹے گھر پر آخری کیل کی مانند ثابت ہوئی تھی۔ میں وہاں سے واپس پلٹ آئی اور بے تحاشا روتے ہوئے گھر چلی گئی۔ جو باتیں میں اتنے روز سے سمجھ پائی تھی، آج مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ تبھی ایک فیصلہ کرتے ہوئے میں نے اپنا ضروری سامان باندھا، اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری اب یہاں پہ کوئی جگہ نہیں بچتی، کیونکہ رانیہ میرے شوہر کے ساتھ۔ میرا نام سدرا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ میں اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت مگن اور خوش رہتی تھی، مگر جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر کھا گئی کہ ایک روز اچانک میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے ابا اس حادثے میں اپنی دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ بابا کی معذوری کی وجہ سے بابا کی نوکری چلی گئی تھی اور ہمارے گھر کے حالات برے ہو گئے، مگر میری ماں بہت ہی خوددار اور سلیقہ شار عورت تھی۔ انہوں نے اپنی پریشانیوں کا رونا کبھی اپنے بھائی کے سامنے نہیں رویا اور جیسے تیسے حالات میں گزارا کرنے لگی۔ حالانکہ میرے ماموں بہت امیر تھے اور میری ماما سے بہت پیار بھی کرتے تھے، مگر ماما کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں تھا۔ میری ماما نے کپڑے سینے شروع کر دیے، مجھے پرائیویٹ سکول سے اٹھا کر گورنمنٹ سکول میں داخل کرا دیا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ میں بہت ذہین تھی، اسی لیے اپنے گھر کے حالات کو بہت اچھے سے سمجھ گئی، لہٰذا بنا ضد کیے ایک گورنمنٹ سکول میں دل لگا کر پڑھنے لگی۔ بابا اس سب سے بہت دکھی رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اور ماما کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر اب ان کی معذوری کی وجہ سے ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ بابا یہ سب برداشت نہیں کر سکے اور ایک دن اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ اس وقت میں ایف اے کے پیپر سے فارغ ہوئی تھی۔ بابا کی موت نے مجھے بہت نڈھال کر دیا تھا، مگر اس سے زیادہ پریشانی مجھے اپنی پھوپھیوں اور چاچا سے ہوئی تھی۔ بابا کی موت کے فوراً بعد ہی وہ میری امی سے میری شادی پر زور ڈالنے لگے، کیونکہ اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر میرے نام تھا اور سب جانتے تھے امیر خاندان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے میری ماما کے پاس لاکھوں کا زیور پڑا تھا جو انہوں نے میرے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اب سب کو یہی لالچ تھی کہ کسی طرح وہ گھر اور زیورات ان کے بیٹے کے ذریعے ان کو مل جائیں۔ ماما اپنے سسرالیوں کی لالچی فطرت سے واقف تھی۔ ان تینوں گھرانوں میں سے کوئی ایک گھرانہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکیں۔ اسی لیے جب کوئی راہ دکھائی نہیں دی تو مجبوراً ماما نے میرے ماموں کو بلایا اور روتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ وہ میری شادی اپنی بیٹے سے کروا کے مجھے اس جہنم سے نکال لیں۔ وہ جانتی تھی
ان کے لالچی سسرال والے انہیں ٹکنے نہیں دیں گے۔ ماموں کو اپنی بہن بہت عزیز تھی، اسی لیے ماما کے کہنے کی دیر تھی۔ ماموں نے اسی وقت اپنے بیٹے جمشید کو بلا کر میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی اور مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے۔ ماموں تو میری ماما کو بھی اپنے ساتھ لانا چاہتے تھے، مگر ماما نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ وہ اب پرسکون ہو چکی تھی۔ بیٹی کی طرف سے انہیں جو خطرہ لاحق تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ میں شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر ماما کی مجبوری کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس ہنگامی صورتحال سے سمجھوتا کر لیا اور خاموشی سے ماموں کے ساتھ ان کے عالیشان گھر میں پہنچ گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک ہو۔ جمشید بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس نے ابھی تک مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ جب ماموں مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچے تو ممانی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ان کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ان کا شوہر اتنی اچانک اپنی بہو لے آئیں گے، مگر وہ کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، کیونکہ جمشید کے معاملے میں ماموں ان کی ایک بھی بات نہیں سنتے تھے۔ مگر صاف لگ رہا تھا انہوں نے بہت ہی مجبوری کی حالت میں مجھے قبول کیا تھا۔ وہ شادی سے خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، جمشید نے جیسے تیسے مجھے قبول کر لیا۔ وہ سنجیدہ مزاج کے آدمی تھے، وہ زیادہ تر اپنے بزنس میں مصروف رہتے تھے، لیکن مجھے بھی وقت دیتے تھے اور میرا بہت احترام کرتے تھے، اور مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ اتنی عزت پا کر میرا سارا وہم اور خوف دور ہو گیا اور میں خوش رہنے لگی۔ میری شادی شدہ زندگی میں مشکلات اس وقت پیدا ہونے لگی جب میرے ماموں کی وفات ہوئی۔ ماموں کی آنکھیں بند ہوتے ہی میری ساس نے اپنا اصل رخ دکھایا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت ہی سرد مزاجی سے پیش آتی، اٹھتے بیٹھتے مجھے غربت کے طعنے دیتی تھی۔ ان کی ہر وقت ایک ہی بات ہوتی تھی، میں نے اور میری ماما نے جھوٹا ڈرامہ رچا کر امیر لڑکے کو پھنسایا ہے۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر بہت دکھی ہوتی تھی، ان کو یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں تھا، وہ جمشید کی سوتیلی ماں تھی، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ جمشید سوتیلی ماں کا بہت احترام کرتے تھے۔ اب میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی سنانے لگی کہ ان ماں بیٹے کو اولاد کی بہت خواہش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد میں ماں بن جاؤں۔ اولاد کی خواہش تو مجھے بھی تھی، مگر ابھی تک مجھے بچہ نہیں ہوا تھا۔ جمشید کے کہنے پر میں ایک بار اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کا کہنا تھا بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ اس بات نے مجھے مطمئن کر دیا تھا کہ میں بانجھ نہیں تھی، لیکن یہ خبر سن کر میری ساس کا موڈ اچھا نہیں ہوا تھا۔ ان کا برتاؤ میرے ساتھ بہت برا تھا، اور جب بھی میرا شوہر گھر آتا وہ نہ جانے اپنے بیٹے کو کمرے میں بلا کر کون سی پٹیاں پڑھاتی رہتی تھیں کہ ان کا موڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے تو میرے ساتھ ہنس کر بات بھی کر لیتے تھے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے، مگر اب تو انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اپنے شوہر کے رویے سے میں بہت دکھی رہتی تھی۔ پھر انہی دنوں میرے شوہر کی کزن ہمارے گھر رہنے آئی۔ وہ میری سوتیلی ساس کی بھانجی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھی، مگر اس کی عادتیں بہت اچھی تھیں۔ اس کا نام رانیہ تھا۔ جلد ہی ہماری دوستی ہو گئی۔ میری ساس کی نسبت رانیہ کا رویہ میرے ساتھ بہت دوستانہ تھا۔ میرے دکھی ہونے پر وہ مجھے تسلی دیتی، میرا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ ہمارے درمیان اتنی دوستی ہو چکی تھی کہ اس کے گھر جانے کے بعد ہمارا ٹیلی فون پر رابطہ رہتا تھا۔ ایک روز رانیہ مجھ سے کہنے لگی، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جو تمہیں بتاؤں گی وہ بات تم خود تک رکھو گی تو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ رانیہ کی بات پر میں چونک گئی اور رانیہ کو یقین دلایا کہ اس کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ مجھ پر بھروسہ کرے۔ تب میرے اصرار پر رانیہ نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ رانیہ نے مجھے بتایا تمہارا شوہر کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، مگر باپ کے مجبور کرنے پر اس نے تم سے شادی کی۔
پہلے تو اپنے باپ کی زندگی میں وہ جیسے تیسے اس رشتے کو نبھا رہا ہے، مگر جب سے اس کے باپ کی وفات ہوئی ہے اب وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی بات ہو تم اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو اور وہ اس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر تم سے چھٹکارا پا سکے۔ اسی وجہ سے وہ تم سے دور ہو رہا ہے تاکہ کبھی تم تھک کر اسے لڑائی کرو اور وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے۔ اب وہ اور موقع کی تلاش میں ہے۔ وہ چاہتے تو تمہیں سیدھا سیدھا گھر سے نکال سکتے تھے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جمشید کو اس کے باپ نے قسم دی تھی کہ بنا کسی بات یا وجہ کے وہ تمہیں کبھی بھی گھر سے نہ نکالے اور نہ ہی کبھی طلاق دینے کا سوچے۔ جمشید کو اپنے بابا سے بہت پیار ہے، تبھی اپنے باپ کے الفاظ کا مان رکھ رہا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم اس کی بے رخی سے تھک کر اس سے لڑائی جھگڑا کرو اور پھر وہ تمہیں گھر سے نکالے تاکہ اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر لے اور تم سے بھی جان چھڑا لے۔ تم میری خالہ کی بہو ہو، مگر تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھے اپنی سگی بہنوں سے بھی زیادہ عزیز ہو، اسی لیے مجھے تمہاری فکر ہونے لگی ہے اور آج میں نے یہ بات تمہیں کہہ دی ہے، مگر تمہیں میری قسم ہے تم یہ باتیں کسی کو مت بتانا، ورنہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تم بس بالکل خاموش رہنا اور جمشید سے اس کے رویے کے بارے میں بالکل بھی کوئی بات مت کرنا، اور تم سے جتنا بھی برا رویہ رکھے تم خاموش رہنا۔ اس وقت تمہاری خاموشی میں ہی تمہاری عافیت ہے۔ بس اس بات کی تسلی رکھنا کہ جب تک تم اس گھر میں موجود ہو وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، کیونکہ انکل نے جمشید کو قسم دی تھی کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ایک بار پھر سے تم سے منت کرتی ہوں، تم کسی سے بھی نہیں، اپنی ماں سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا ہے۔ رانیہ کی باتیں میرا دل چھلنی کر رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں کسی شخص کی انچاہی بیوی بنوں گی، ایسی بیوی جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اس شخص کو اب چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، میری ماں نے بہت مان کے ساتھ مجھے اس کے ساتھ بیاہا تھا اور اپنے سسرال والوں کو دکھایا تھا کہ ہم ماں بیٹی لاوارث نہیں ہیں۔ اب اگر میں اپنا گھر خراب کر کے واپس چلی جاتی ہوں تو میری پھوپھیوں اور چاچا نے ہم ماں بیٹی کا جینا حرام کر دینا تھا، اور میری ماں یقیناً یہ صدمہ نہ سہ پاتی۔ اپنے باپ کو کھو دینے کے بعد اپنی ماں کو کھونے سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے حقیقت بتا دینے کے بعد رانیہ ڈر رہی تھی کہ کہیں میں یہ ساری باتیں کھول نہ دوں۔ میں نے رانیہ کو تسلی دی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی بات کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی اور ہمیشہ یہ بات اپنے تک رکھوں گی۔ میں تو رانیہ کی احسان مند ہو رہی تھی کہ اس نے مجھے اتنے بڑے راز سے آگاہ کیا تھا جس کی وجہ سے میں سنبھل گئی تھی اور آگے بہت ہی سنبھل کر زندگی گزارنے والی تھی، کیونکہ مجھے ہر حال میں اپنا گھر بچانا تھا، ورنہ تو میری ہمت اور برداشت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ کبھی جمشید سے پوچھوں کہ اس کا رویہ مجھ سے اتنا روکھا کیوں ہے اور وہ کیوں میرے ساتھ خوش نہیں رہتا۔ اب تو ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں بانجھ نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، تو پھر اس کی ناراضگی کس بات پر تھی؟ مگر اب میں ایسی کوئی بات نہیں کرنے والی تھی۔ رانیہ کے ذریعے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جمشید پہلے ہی اس بات پر تیار بیٹھا تھا کہ میں اس کے ساتھ کسی بھی بات کو لے کر بحث کروں اور وہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر مجھے اپنی زندگی سے نکال دے، اور ایسا میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا رانیہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے لب سی لیے اور جمشید سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ دیر سے گھر آتا تو میں اس سے بالکل نہیں پوچھتی تھی کہ وہ اتنی دیر تک کہاں رہتا ہے، حالانکہ اب تو میں جان چکی تھی کہ اس کے دیر سے گھر آنے کی وجہ اس کی وہی محبوبہ تھی جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی، اور حقیقت جان لینے کے بعد اس کا دیر سے آنا مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔
مگر میں یہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ پہلے تو کبھی کبھار میں تنگ آ کر اپنی ساس کو جواب دیا کرتی تھی، مگر اب میں نے وہ بھی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی اور خوف کی وجہ سے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ کچھ ہی روز گزرے تھے تو رانیہ کی کہی باتیں سچ ثابت ہوئیں، کیونکہ ایک روز جمشید نے خود ہی مجھے بلا کر مجھ سے کہا، اگر تمہیں کوئی بات مجھ سے کہنی ہے یا مجھے کچھ بتانا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ بات کرتے ہوئے جمشید بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ مجھے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ رانیہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اب جمشید بہانے بہانے سے لڑائی کے موقع تلاش کر رہا تھا۔ تبھی آج مجھ سے ایسی بات کی تھی۔ اس کی بات پر میں زخمی سا مسکرائی اور بولی، نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہو، اسی لیے مجھے وقت نہیں دے پاتے۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے اور جذبات پر قابو پاتے ہوئے جمشید سے کہا تھا۔ میری بات پر جمشید نے کچھ دیر گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور پھر کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد جمشید نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بنا کہے ہر ضرورت پوری کر رہے تھے، مگر مجھے وقت دینا اور مجھ سے بات کرنا تو جیسے بھول چکے تھے۔ ان کی لا تعلقی نے مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ ایک طرف جمشید کی بے روحی تھی، دوسری طرف میری ساس کا رویہ مجھے ہر حال میں اپنا گھر بچانا تھا۔ میں اس کوشش میں تھی کہ میری اولاد ہو جائے۔ مجھے پورا یقین تھا ایک بار جب میں ماں بن جاؤں گی تو جمشید کا دل خود ہی میری طرف پھر جائے گا۔ مگر نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا، کوئی نقص نہ ہونے کے باوجود بھی میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اب تو میری ساس کھلم کھلا جمشید کو دوسری شادی کا کہنے لگی تھی۔ مگر جمشید اپنے باپ سے کیے وعدے کی وجہ سے مجبور تھا۔ مگر کب تک؟ جمشید کبھی بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ سکتا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو، اور اس کے آگے تو میری زندگی بالکل ہی ویران اور خالی تھی۔ اپنے شوہر کی ہزار بے روحی کے باوجود بھی میں جمشید سے محبت کرتی تھی۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد تھا۔ اس کے علاوہ میں کسی اور مرد کو سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب وہ مرد بھی میری زندگی سے دور جا رہا تھا۔ یہاں پر تو میرا حسن بھی میرے کام نہیں آیا تھا، حالانکہ میں نے سنا تھا حسین عورتیں جلد مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، اور میں تو بہت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر بھی تھی۔ مگر جمشید کے دل کو ابھی تک نہیں بھائی تھی، اور اب تو جمشید سرد مزاج بھی ہو گئے تھے۔ ان کا رویہ میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے بہت دیر سے گھر آتے تھے، اور اب وہ آفس کے سلسلے میں کئی کئی دن گھر سے باہر گزار دیتے تھے۔ مجھے خوف ستانے لگا کہ کہیں انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی تو نہیں کر لی۔ میرا اس گھر سے جی گھبرانے لگا تھا۔ ایک روز اپنی تنہائی سے گھبرا کر میں نے ماما کو کال کی۔ میں نے ان سے ملنا چاہتی تھی۔ میرے فون کرنے پر ماما میرے گھر آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے خوشی خوشی اپنی ساس کو بتایا کہ ماما مجھ سے ملنے آ رہی ہیں۔ ماما کی آمد کا سن کر میری ساس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا، اور وہ اسی وقت اپنا بیگ اٹھا کر کہیں چلی گئی۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی، مجھے ماما سے ملنے کی خوشی تھی۔ مگر تھوڑی دیر گزری، ماما کا فون آیا۔ ان کے محلے میں فوتگی ہو گئی تھی اور وہ وہاں جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگلے روز مجھ سے ملنے آئیں گی۔ ماما کا پروگرام کینسل ہوا تو میں اپنی اداسی دور کرنے کے لیے رانیہ سے ملنے چلی گئی۔ رانیہ کے گھر میں ایک بار جمشید اور اپنی ساس کے ساتھ گئی تھی۔ میرا حافظہ بہت تیز تھا۔ مجھے رانیہ کا گھر یاد رہ گیا تھا۔ جب میں رانیہ کے گھر پہنچی تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی اس کے گھر آیا تھا۔ مجھے اندر جانا عجیب لگ رہا تھا، مگر کچھ سوچ کر میں اندر چلی گئی۔ ابھی میں صحن کے درمیان میں پہنچی تھی کہ مجھے اندر کمرے سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک آواز تو رانیہ کی تھی،
مگر دوسری آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ پھر سے پہلے کہ میں واپس پلٹتی اپنا نام سن کر وہیں رک گئی۔ میری ساس رانیہ سے کہہ رہی تھی، عجیب ڈھیٹ لڑکی ہے۔ مجھے تو لگا تھا شوہر کی محبوبہ کا سن کر وہ چلی جائے گی، مگر اس نے تو ڈھٹائی کی ہر حد پار کر دی اور وہیں جم کر بیٹھ گئی ہے۔ جانے کس مٹی کی بنی ہے۔ امیر زادہ ہاتھ آ گیا، اب اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں نے جمشید کی مکمل برین واشنگ کر دی ہے۔ میں نے جمشید کو شیشے میں اتار لیا ہے۔ جلدی وہ اس ڈھیٹ لڑکی کو چھوڑ دے گا اور پھر اس کے بعد میں تمہاری بات چلاؤں گی۔ یاد رکھنا جب تک تمہاری شادی جمشید کے ساتھ نہیں ہو جاتی، یہ بات بالکل بھی باہر نہیں نکلنی چاہیے کہ تم میری بیٹی ہو۔ اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر آنے سے روکتی ہوں کہ تمہاری ذرا سی بھی لاپرواہی سے کسی کو شک ہو گیا تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور تم جتنا ہو سکے سدرا کو جمشید کے خلاف بھڑکاؤ تاکہ وہ جلد از جلد گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا بظاہر مخلص نظر آنے والی رانیہ حقیقت میں اتنی زہریلی ثابت ہوگی، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی، اور اپنی ساس سے بھی مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اپنی بیٹی کو اس محل کی بہو بنانے کی خاطر وہ میرے ساتھ اتنا برا کر رہی ہیں اور جمشید کو میرے خلاف کر دیا۔ آج میں سمجھی تھی کہ جمشید کے بدلتے رویے کی وجہ کیا تھی، کیوں مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، کیوں اب اس کو میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ شاید غم اور غصے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ان کے سامنے چلی جاؤں، ان کو بتاؤں کہ ان کا راز فاش ہو چکا ہے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ماں بیٹی بہت ہی خطرناک تھی، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ میں جمشید کو بھی یہ سب نہیں بتا سکتی تھی۔ جان چکی تھی میری ساس نے جمشید کے دل میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا، اپنے گھر آئی، ایک صفحے پر اپنی ساس اور اس کی بیٹی کی ساری سچائی کھول کر رکھ دی اور اپنی بے گناہی بھی لکھ دی۔ اس کے بعد وہ صفحہ جمشید کی ایک ضروری فائل میں رکھ دیا اور خود اپنا سامان لے کر ماما کے پاس چلی آئی۔ مجھے اب یہیں رہ کر انتظار کرنا تھا کہ جمشید وہ خط پڑھ کر میرا یقین کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کو میرا یقین آیا تو مجھے لینے ضرور آئے گا، اور اگر میری بتائی گئی تفصیل سے بھی اس کا دل مجھ سے صاف نہ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گی وہ مجھے کسی صورت بھی اپنانے والا نہیں تھا، اور اس سب میں میری بھی غلطی تھی۔ مجھے چاہیے تھا میں جمشید سے ہر بات شیئر کرتی، اس سے دور نہ ہوتی تو آج ہمارے درمیان دوریاں نہ ہوتی، مگر نہیں جانتی تھی کہ رانیہ کے نام پر میں نے سانپ پال لیا تھا، اور اس سانپ نے میری زندگی کو زہر آلودہ کر دیا تھا۔ ماما میرے اس طرح جانے سے بہت پریشان اور الجھی ہوئی تھی، مگر میں ان کو کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ فی الحال مجھے جمشید کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے اپنے سارے معاملات اپنے اللہ پر چھوڑ دیے۔ میں جانتی تھی میرا رب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ میں بے قصور تھی، اسی لیے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونا تھا، اور میری توقع کے عین مطابق 2 دن بعد ہی جمشید مجھے لینے آئے تھے۔ وہ بہت افسردہ تھے اور مجھ سے ناراض بھی۔ جمشید نے مجھے بتایا وہ خط پڑھ لینے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے بھی ان ماں بیٹی کی تحقیق کی، اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ واقعہ ہی رانیہ ان کی سگی بیٹی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ بیانا چاہتی ہیں تاکہ ساری جائیداد ان کے ہاتھ میں آ سکے، اور جمشید کا کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے کیے گئے فیصلے پر مطمئن تھے۔ البتہ باپ کی وفات کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ کاروبار میں بہت گھاٹا ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ پریشان اور الجھا رہتا تھا، اور اس کی پریشانی اور مصروفیات کو میں نے اس کی بے وفائی سمجھ لی۔ میں نے جمشید سے معافی مانگ لی اور اپنا دل جمشید کی طرف سے صاف کر لیا۔ جمشید نے بھی اپنے دل میں پلنے والے خدشات دور کر دیے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اولاد کی بہت خواہش رکھتے تھے، مگر اس کی سوتیلی ماں اسے بھڑکا رہی تھی کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔
اور یہ کہ تم میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں تھی اور تمہیں اولاد بھی نہیں چاہیے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا تھا۔ میں چاہتا تھا تم مجھے خود بتاؤ، مگر تم نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تو مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین ہونے لگا تھا۔ مگر اب میں سب جان گیا ہوں۔ بابا نے میری سوتیلی ماں کے نام جو کچھ کیا تھا وہ میں نے ان کو دے کر اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب تمہیں وہاں پریشان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جمشید کی باتوں نے میرے اندر تک سکون بھر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت واپسی کی تیاری پکڑ لی۔ ماما اب تک حقیقت سے ناواقف تھی۔ بس ان کو جو خوف لاحق تھا وہ جمشید کے آنے سے دور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نہ صرف جمشید مجھے اپنے ساتھ لے آئے بلکہ ضد کر کے ماما کو بھی اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اب میں بہت خوش تھی۔ مجھے اپنی زندگی کی حقیقی خوشیاں مل گئی تھی اور یہ سب کچھ میرے اللہ کا مجھ پر احسان تھا جو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ ناظرین، اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔